بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زاد مسلم شریعہ ہیلپ لائن کی طرف سے آپ کے مسائل کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بھی اپنا کوئی شرعی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو تو اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا سوال ہے، قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ کیا قبلے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے یا درست ہے؟ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی روایت میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ کوئی ایسی روایت تو صراحتاً موجود نہیں، کلیئرلی کسی روایت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ قبلے کے آداب سے متعلق آیات بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الحج، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کا یعنی اللہ سے منسوب چیزوں کا احترام کرتا ہے تو یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے، یہ اس کے پرہیزگار ہونے کی، متقی ہونے کی علامت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کعبۃ اللہ اور قبلہ جو ہے وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور اللہ کی طرف اس کی ایک خاص نسبت کی جاتی ہے، اللہ سے منسوب اور جڑی ہوئی وہ چیز ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں اگر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، خدا کا خوف ہے تو پھر کعبۃ اللہ کا احترام کرنا، قبلے کا احترام کرنا بھی ضروری۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آدمی اگر پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے، واش روم کی اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو خاص طور سے قبلے کی طرف اسے نہ اپنا رخ کرنا چاہیے، نہ فیس کرنا چاہیے اور قبلے کی طرف نہ پیٹ کرنی چاہیے۔ روایت ابو داود کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، ایک باپ جیسے اپنے بچے کو سکھاتا ہے میں بھی تمہیں ایسے ہی مسائل بتاتا ہوں اور دین سکھاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، فَإِذَا أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے تو نہ وہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پیٹ کرے۔ یہ بات کلیئرلی اس میں بتائی گئی۔ ایسے ہی یہ بات بھی روایت میں موجود ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ بڑی وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ذکر فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وتفلتہ بین عینیہ، کہ جو آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہے تو اس کا وہ تھوک اس کی پیشانی پہ لگا ہوا ہوگا اور قیامت کے دن وہ اسی حال میں حاضر ہوگا۔ یہ سخت وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ دو روایتیں ہیں۔ ان ساری چیزوں سے، آیات سے اور ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کا اپنا ایک مخصوص احترام ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنا ضروری، اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اس کا احترام کرنا اور اس کے آداب کا خیال رکھنا ضروری۔ اب جو قبلے کی طرف پاؤں کرنے کا مسئلہ ہے، ان آیات کو سامنے رکھ کر، ان روایتوں کو سامنے رکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ عموماً ہم جس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ادب ہمارے دل میں ہوتا ہے، کسی چیز کی عظمت ہے، احترام دل میں ہے تو اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے ہم۔ جیسے کوئی بڑے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، ہمارے ماں باپ ہیں، کوئی بزرگ ہیں تو پاؤں ان کی طرف نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے احترامی ہے۔ تو کعبے کا احترام تو اس سے زیادہ ہے۔ کعبے کے بارے میں باضابطہ روایتیں موجود ہیں، قبلے کے سلسلے میں آداب بتائے گئے ہیں، اور اس لیے قبلے کی طرف پیر کرنا ایک اعتبار سے بے ادبی ہے، قبلے کی بے احترامی ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ روایت میں اگرچہ
کلیئرلی منع نہیں کیا گیا پاؤں قبلے کی طرف کرنے سے، لیکن پھر بھی چونکہ عرف ایسا گئے، رواج ایسا گئے کہ ہم کسی بھی ادب قابل احترام چیز کی طرف ہم پاؤں نہیں کرتے، تو کعبۃ اللہ کا بھی اپنا احترام ہے، اس لیے اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرنا چاہیے۔ قبلے کی طرف اور کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے۔